سر ٹاک آف دی ٹاؤن اس وقت جو معاملہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو کہا ہے کہ سیاسی مصالحت جو ہے وہ سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. آپ اس جملے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ڈائریکٹ پیغام ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ معاملہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وے آؤٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیے یاسر صاحب، بات یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب بہت سینئر وہ ہیں، صحافی ہیں، اور جب کالمسٹ ہوتا ہے، جو بھی ہم نے ان کا بیان پڑھا ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، وہ سیکنڈ پرسن میں ہے. اب اس کے سیاق و سباق کیا تھا، کس تناظر میں بات کہی، جو ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ فرض کریں کہ کسی ملک میں کسی فرد نے، آپ نے، میں نے، اگر کوئی مطلب ہے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو آئین و قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا ملتی ہے، اور امور سلطنت جو ہوتے ہیں وہ معافی تلافی پہ نہیں چلا کرتے، وہ آئین و قانون پہ چلا کرتے ہیں. تو اگر کسی شخص نے، میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، کوئی بھی فرد ہے، سیاسی جماعت ہے، اس نے کوئی قانون شکنی کی ہے تو ظاہر عدالت میں اس کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی، اس کو سزا ہوگی، اور معافی تلافی کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی رنجش ہو گئی ذاتی بنیاد کے اوپر، اور اس کی ظاہر اس کی وہاں پہ نہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے نہ آئین کا اطلاق ہوتا ہے، تو آپ کی مرضی پر ہے. اگر میں نے آپ سے معذرت کی، آپ نے دے دی، مرضی آپ کی، نہیں دی آپ کی مرضی ہے. تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ہے مطلب ہے کہ کس سینس میں یہ بات کہی گئی ہے، تو اس کا سیاق و سباق پوری طرح نہیں پتا. اب بعض لوگ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کریں کہ جی سیاسی مصلحت کوئی ہونی چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے. اس کے اندر وہ سیاسی مصالحت کس سے ہونی چاہیے؟ اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا ہے، تو جہاں پر تحریک انصاف اور ان کے لوگوں نے دل دکھایا ہے بہت سارے لوگوں کا، 9 مئی ہوا ہے، اسی طرح مختلف سیاسی جماعتوں نے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کرتب دکھائے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے مجھے نہیں پتا کہ پھر آگے بڑھنے کا راستہ کیسے ملتا ہے. اصل دیکھیں جو زیادہ اہم باتیں فیلڈ مارشل صاحب کے اس سے جو ہمیں ڈائریکٹ کوٹس میں نظر آ رہی ہیں، وہ جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہے کہ جی امریکہ اور ہم چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن کیسے لائیں گے، وہ بڑی اہم بات ہے. اس میں کوئی اسپیکولیشن کا اثر ہے کی گنجائش نہیں ہے. بھارت کو جو انہوں نے 2 ٹوک پیغام دیے وہ بالکل واضح بات ہے. یہاں والا جو ایک ڈومیسٹک پولیٹکس کے حوالے سے میرے خیال میں بات کو جو ہے، کیونکہ اس میں ایک آیت کو بھی کوٹ کیا گیا ہے. سہیل وڑائی بہت سینئر وہ ہیں، صحافی، جیسے میں نے عرض کیا، کس پیرا میں کہا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ میرے خیال میں آئی جائے گی کچھ دنوں کے اندر. جی اچھا سر، ایک چیز یہ بتائیے کہ اگر ڈومیسٹک پالیٹکس کی ہم بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں، جب آپ نے دیگر جزیات کا تذکرہ کیا جہاں بین الاقوامی ہمارے سفارتی تعلقات ہوں، بھارت کے ساتھ والا معاملہ ہو، تو کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا ماحول بنایا جا سکتا ہے جس سے ریکنسلیشن ہو سکے، جس سے وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں غلطیاں کی، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک ریکنسلیشن کے منظرنامے کی طرف بڑھ سکیں تاکہ ہم ایک مثبت پیش رفت سے آگے بڑھیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ بڑا کہنے کو بہت آسان ہے کہ جی forget and forgive and let's move forward، لیکن ایسا عموماً حقیقی سیاسی دنیا میں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ سارے جو پلیئرز ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر بینیفیشری نون لیگ ہے ان حالات کی تو نہیں چاہے گی کہ حالات تبدیل ہوں. پیپلز پارٹی کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو نہیں چاہے گی کہ حالات تبدیل ہوں. بات یہ نہیں ہوتی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جی آپس میں یہ لوگ جو ہے حکمراں شافیہ بیٹھ کے کوئی معاملات طے کر لیں. اگر آپ کو پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو رول آف لا اینڈ رول آف کانسٹیٹیوشن، آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی. بہت آسان سا کام ہے، اس کے لیے نہ کسی کو معافی کی ضرورت ہے نہ کسی کو صدقے دل کی ضرورت ہے، کیونکہ دلوں کا حال تو جو ہے وہ اللہ میاں جانتے ہیں، ہم اور آپ نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں آدمی جو ہے ریاکاری سے کام لے سکتا ہے، آدمی جو ہے منافقت سے کام لے سکتا ہے، تو لیتے ہیں نا لوگ. ہمارے سیاستدان تو مشہور ہیں کام کے لیے. اس میں آپ منصفانہ انتخابات ہوں جب بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ شکایت نہ ہوگی جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، قانون کی بالادستی ہوگی تو معاملات پاکستان آگے بڑھنے لگے گا. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو بائی پاس کریں گے قانون کو، تو اس کے بعد سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو رہا ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چیز کہ اس حکومت کی اوپر سوالیہ نشان ہے بہت سارے. اس کی لیجیٹیمیسی پہ غلط یا صحیح میں نہیں کہہ رہا کہ کہا وہ کیا ہے، لیکن اس کے مد مقابل سر آپ اپوزیشن کو کتنا مضبوط سمجھتے ہیں؟ حقائق کی آنکھ سے دیکھا جائے تو ایک وقت میں ان کی مزاحمت بہت زیادہ مضبوط تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ مزاحمت دکھائی نہیں دیتی. جیسے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی دیکھیں کہ ایک وقت میں میاں صاحب اکیلے نکلتے تھے، بیچ میں کوئی قافلہ نہیں تھا. یہ ایک الگ بات تھی کہ کون کس حد تک سبوتاج کیا گیا یا اس کو سنب کرنے کی کوشش کی گئی. یہاں پہ رفتہ رفتہ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں یہ مزاحمت کا استعارہ پاکستان تحریک انصاف پھر سے بن سکتی ہے، اور اسی مین ٹیئر لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں، ایک بات بالکل واضح رکھیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے ریاست سے نہیں لڑ سکتی، نہ لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر کسی کے ذہن میں کہیں بیک آف دا مائنڈ تھا وہ چیز کھرچ کے نکال دیں. بات یہ ہوتی ہے کہ مزاحمت توڑی جا سکتی ہے،
مزاحمت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ عوام میں اس سیٹ اپ کی پذیرائی کیا جو ہے، اگر جو پاکستانیوں کی اکثریت ہے، جو بہت ہمارے پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، جو مڈل کلاس ہے، کیا وہ ان کو بھروسہ ہے ان دو پرانی سیاسی جماعتوں پہ؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس بھروسے کو ریوائیو کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ گزشتہ 3 برس میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو لگ ہی رہا ہے کہ جی پڑھے لکھے پاکستان سے شہباز شریف کی PTM 1 اور PTM 2 نے جو ہے ایک کہتے ہیں نا جنگ جو ہے اس میں مسلط کی ہوئی ہے، ایکسیسو آپ کیا کہتے ہیں نا ایکسٹریکٹیو ٹیکسیشن ہو رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑی ہے، یہاں پر عام آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بزنس کا ماحول تباہ ہو چکا ہے، یہاں پر آپ لیکن انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ ایک مڈل کلاس کے آدمی سے پوچھیں وہ اس ملک سے نکلنا چاہتا ہے، اس پہ اتنا ٹیکس لاد دیے گئے ہیں، تو یہاں پہ ایک عام آدمی کی زندگی جیرن ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہماری لو انکم گروپ ہے، جب مڈل کلاس کی حالت ہے تو وہ بیچارے اور زیادہ چکی میں پس رہے ہیں۔ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ 37,000 میں 40,000 میں کسی کے گھر کا بجٹ بنا کے دکھائیں، ٹھیک ہے نا، جو مہنگائی کا عالم ہے، ہائے کہتے ہیں بلند ترین انرجی پرائسز ہیں پوری آپ کی دنیا کے اندر، خطے کے اندر آپ کی بلند ترین ہے، تو یہ سیٹ بائبل نہیں ہے اور لوگوں کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو بات یہ نہیں ہو رہی کہ ایکس اور وائی کے درمیان کوئی مسئلہ ہے، تو بات کی کہ کیا ہم کوئی تیر بہدف نسخہ ہے لوگوں کے اعتماد کو جیتنے کا؟ فوج بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہیں، اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کا فریق مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، معیشت جو ہے ابھی تک کمزور ہے، لوگ جو ہے بہت نالا ہیں، لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے، تو عمومی طور پہ ایک منفیت ہے ہماری فضا کے اندر، اور وہ بیانات سے اور وہ اشتہارات کے ذریعے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو وہ حکومت کو ریویو کرنی پڑے گی اپنی پالیسی، اور ہمارے جو پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے، دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ اس وقت ہمارا دشمن جو ہے دوبارہ مہم جوئی کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے اپنی اس 4 روزہ لڑائی کی جو اس کی سکی ہوئی ہے اس کو مٹانا چاہتا ہے۔ ہمیں جتنا جلد ہم اپنے کنٹرڈکشنز کو، تضادات کو دور کر کے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہم اندر سے کمزور رہیں گے۔ دیر از اے چنک ان آور آرمر، آپ کہتے ہیں نا یو آر ایز اسٹرانگ ایز یور، مطلب ہے کہ جو جتنی آپ کی چین مضبوط ہے، جتنی زنجیر مضبوط ہے، اگر ایک بھی کڑی آپ کی کمزور ہوتی ہے وہاں سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہماری کچھ کڑیاں کمزور ہیں، ہمیں ان کڑیوں کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے بالکل سیاسی مصلحت ہونی چاہیے، لیکن کن شرائط پر ہوگی، کیسے ہوگی، انصاف کیا ہوگا، یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس میں وہی بات آپ کی کہ نسخہ کیمیا کیا کوئی ایسا موجود ہے جس سے اس کا وے آؤٹ نکالا جا سکے؟ بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔